ایک چھوٹا سا موضوع میں چاہوں گا، چھوٹی سی تمہید کے ساتھ اس موضوع کی طرف جاؤں. آج ساری کی ساری دنیا یہ بات کر رہی ہے کہ جو ایجوکیشن ہے، جسے تعلیم کہا جاتا ہے، یہ تعلیم دراصل کیا ہوتی ہے، اس کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے. جیسے دنیا میں کوئی بھی چیز آتی ہے، اس کے 20, 25, 30 سالوں کے بعد اسے رد کیا جاتا ہے، پھر ایک نیا ٹرینڈ چلتا ہے. آپ مثال لے لیجئے، ایجوکیشن کو میں سمجھانے کی طرف بعد میں آتا ہوں. کئی ایسی میڈیسنز ہیں جو 30 سال پہلے کھائی جاتی تھی، آج تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ وہ دوائیں جو ان سے وہ کھانے کے قابل نہیں ہیں، ان سے نقصانات زیادہ ہو رہے ہیں، فائدے کم ہو رہے ہیں. سو تعلیم کو، ایجوکیشن کو دنیا نے کئی بار ڈیفائن کیا. آج تک ایجوکیشن ورلڈ کی ہسٹری میں، دنیا کی تاریخ میں تعلیم کیا ہوتی ہے اس کو بڑی بار ڈیفائن کیا. لیکن جتنی بار ڈیفائن کیا ہے، 3 چیزیں ہر دور میں ایجوکیشن میں مشترک سملر ملی. یعنی وہ ریکارڈڈ ہسٹری میں 10,000 سال پہلے ہوں، 2,000 سال پہلے ہوں، 500 سال پہلے ہوں، یہ ماڈرن ایرا ہو جس میں بڑا مشکل ہو گیا، فتن کا دور ہے، اس میں خیر اور شر میں تمیز کرنا بڑا مشکل ہو گیا. کوئی زمانہ ہو، تعلیم جسے تعلیم کہا جاتا ہے، اس میں 3 چیزیں سملر دنیا میں آج بھی ملتی ہیں، پہلے بھی ملتی ہیں. وہ دینی تعلیم ہے، دنیاوی تعلیم ہے، کوئی تعلیم ہے. 3 چیزیں اگر اس میں نہیں ہیں تو آج کی ماڈرن ریسرچ یہ بتاتی ہے وہ تعلیم نہیں ہے. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میری ساری گفتگو کے اختتام پہ 3 چیزوں جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے، کیا وہ تینوں چیزیں ہم یہاں سے لے رہے ہیں؟ اگر لے رہے ہیں، یقیناً لے رہے ہیں، تو پھر ہمیں پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہنا چاہیے تینوں چیزیں اگر ہم میں موجود ہیں تو ہم اس ہارورڈ اور آکسفورڈ سے پڑھے سے بہتر ہیں. یہ کہیں خیال آتا ہے نا جی میں ایک ٹاٹ والے اسکول سے پڑھا ہوں، محمدی پور سے نکلا ہوں، کالج بھی مناسب تھا، یونیورسٹی چلا گیا، کہیں نہ کہیں اندر خیال پکتا تھا کہ شاید کوئی کمی ہے. وہ میرے سے زیادہ لائق ہیں لمز والے بچے، زیادہ لائق ہیں ہارورڈ آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے. لیکن وقت نے ثابت کیا اگر وہ 3 چیزیں جو میں گنوانے جا رہا ہوں اگر آپ میں مجھ میں ہیں تو ہارورڈ سے پڑھو، آکسفورڈ سے پڑھو، ہم اس سے بدرجہ بہتر ہیں. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ان کو ماڈرن ورلڈ میں انہوں نے 3 C's کا نام دیا. ABC ہوتا ہے نا، ABC، 3 C's. 3 C's انہوں نے کہا اگر ایجوکیشن میں 3 C ہیں تو وہ تعلیم ہے، اگر نہیں ہے تو وہ جہالت ہو سکتی ہے. اب وہ تعلیم یونیورسٹی، کالج، مدرسہ، اسکول، مونٹیسوری کہیں پر دی جا رہی ہے، اگر وہ 3 C's اس میں ڈال دیے گئے ہیں تو ایجوکیشن ہے. 3 C's کیا ہے؟ پہلا C انہوں نے کہا جی تعلیم ایک ایسا عمل ہے جس کے نتیجے میں پہلا C بچوں میں پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کا پہلے C کا نام ہے کانفیڈنس، اعتماد. اگر اعتماد نہیں پیدا ہوا، اعتماد کے بغیر تعلیم نہیں ہے. اب یہ ماڈرن کہہ رہا ہے، میرا ماننا ہی ہے، میرا ایمان ہے اس بات پہ کہ ایک مومن کے پاس جو کانفیڈنس ہوتا ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہوتا. ایمان دنیا کا سب سے بڑا کانفیڈنس ہے. ایمان کیا ہے؟ میرا رازق میرا رب ہے. میں علامہ صاحب ایک وقت ٹریننگ دے رہا گورنمنٹ کے افسروں کو، تو ایک ایسے افسر ہیں وہ اس وقت گجرانوالہ میں تعینات ہیں. وہ پرانی بات ہے، وہ ٹریننگ دیتے میں نے ایک بات کہی، جذباتی ہو کے کہہ دیا. میں نے کہا جی اگر کبھی موقع ملے اور حرام سامنے پڑاؤ، اس حرام کو سامنے رکھ کے اوپر دیکھیں اور کہیں کہ یا باری تعالیٰ میں نے تیرے خوف سے تجھ پہ ایمان لاتے، تجھے رازق مانتے حرام چھوڑا، میں نہیں لے رہا، تو میں یقین سے کہتا ہوں چند ہی دنوں میں حلال اس سے بہتر آ جائے گا. یقین کیجئے اس لیکچر کے 3 سالوں بعد وہی صاحب مجھے ملے ہاتھ چوم کے کہتے ہیں شاہ صاحب زیادہ آتا ہے، برابر نہیں آتا، ملٹی پلائی ہو کے آتا ہے. یہ رب کی ذات پہ ایمان، اعتماد پیدا کرتا ہے. پہلا C میرا ماننا ہے کہ مسلمان اور مومن میں زیادہ ہوتا ہے، کانفیڈنس. وہ کانفیڈنس کیا ہے؟ رب کی ذات پہ، رب کے نظام پہ یقین کہ خیر چل کے کہیں آگے آ جاتی ہے، بدی بھی چل کے آگے آ جاتی ہے. جنت جہنم تو ملنی ہے، اس جنت کی خوشبو زندگی میں آنا شروع ہو جاتی ہے. جہنم میں خدا نہ خواستہ کسی نے جانا ہے، اس جہنم کی تپش زندگی میں محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ پورے رب کی ذات پہ اور رب کے نظام پہ یقین کا نام پہلا C ہے. اب یہ پہلا C اسکول دے دے، کالج دے دے، یونیورسٹی دے دے، مدرسہ دے دے، یا ماں کی گود دے دے تو پہلا C پہ ٹک لگ گیا، بندہ پڑھا لکھا. یعنی ہم یہ کہیں بیٹھ گئے جی ڈگری ہے تو پڑھا لکھا. میں نے بڑے بڑے ڈگریوں والے جاہل دیکھے ہیں، اعتماد کوئی نہیں ہے، کانفیڈنس کوئی نہیں ہے، یقین کوئی نہیں ہے، بھروسہ کوئی نہیں ہے، رب پہ توکل کوئی نہیں ہے، پیر ڈگمگا جاتے ہیں، قدم ڈگمگا جاتے ہیں. تو بیٹا پہلا C ہم نے خود میں پیدا کرنا ہے، ایمان سے آتا ہے. دوسرا C گورا کہتا ہے جی اگر تعلیم، ایجوکیشن آپ کو دوسرا C کریٹو نہیں بناتی.
सी इज द क्रिएटिव. क्रिएटिव कहते हैं खुद से सोचने वाला, सोच को पैदा करने वाला, नई बात करने वाला, नए अंदाज से बात करने वाला, नया रास्ता बनाने वाला. बने बनाए रस्तों पे चलने की बजाय जिंदगी में अगर कुछ खुद से करना पड़ जाए तो वो मोहताजी ना हो किसी से पूछने की, फैसला कर सके, क्रिएटिव हो, वो तालीम याफ्ता है. आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, दुनिया में जितनी प्रोग्रेस हुई है, वो मेरे सामने माइक है, वो कैमरा है, लाइट है, ये स्ट्रक्चर्स बने हैं, पंखे हैं, एसी चल रहे हैं, जनरेटर चल पड़ा है, ये सारे दूसरे सी वाले लोगों ने काम किए हैं, क्रिएटिव लोगों ने. अगर ये क्रिएटिव ना होते तो दुनिया में कोई जिद्दत ना आती, कोई जिद्दत ना आती. ये सारी जिद्दत, मोबाइल, कैमरा, सेल्फी, हर चीज, ये जिद्दत वाले दूसरे सी वाले लोगों का काम है. ये दूसरे सी को क्यों कहा जाता है? अब जरा सुनिएगा. ये दूसरा सी कहा जाता है ताकि आपका जहन, आपका माइंड वो इम्कानात की दुनिया में रहे. यानी तालीम याफ्ता शख्स इम्कानात की दुनिया में रहता है. वो कहता है मेरा दरवाजा बंद नहीं हो सकता, रास्ता बंद नहीं हो सकता. क्यों बंद नहीं हो सकता? क्योंकि रब करीम ने वसाइल को बाहर और मेरी जात के अंदर पैदा कर रखा है. मेरे लिए कोई दरवाजा बंद नहीं हो सकता. हां, मुझे मुमकिन है इंतजार करना पड़े, सब्र करना पड़े, या मेरे लिए बेहतर ना हो, लेकिन यह मुमकिन नहीं है कि मेरे रब ने वसाइल को, चीजों को मेरे अंदर जात में या बाहर पैदा. देखें पुराने सारे बाबे थे ना, विच्चे ही झेड़े, विच्चे ही खेड़े, विच्चे ही वंज महाने. आज साइंस कह रही है इंसान पे रिसर्च करके कि इंसान के इम्कानात बाहर नहीं अंदर होते हैं. टैलेंट अंदर होता है, स्किल्स अंदर होती हैं, काबिलियत अंदर होती है. और ये काबिलियत, टैलेंट जानने के बाद जो अगला काम होता है वो क्रिएटिविटी है. आप इम्कानात की दुनिया में रहते हैं, आपको रुका हुआ रास्ता नहीं लगता. आप दीन की तबलीग भी करते हैं तो शौक से करते हैं, मजबूरी से नहीं करते कि यार अगर ना की तो मुआश नहीं मिलेगा. मुआश के 70 जराए आपके पास हैं और आप दीन की खिदमत कर रहे हैं, ये बड़ी खिदमत है. और दीन अगर मुआश बन गया तो फिर कमजोरी है कि हमारे माइंड ने नए नए रास्ते सोचे ही नहीं, जबकि इस पूरी कायनात में, दुनिया में इतने जराए हैं कमाने के, इम्कानात वाले ज़हन के लिए, दूसरे सी वाले के लिए. सो तालीम उस अमल का नाम हुआ जो आप में पैदा करे एतमाद. तालीम उस अमल का नाम हुआ जो आपके माइंड को बनाए क्रिएटिव. और तीसरी चीज, तीसरा सी, अगर एजुकेशन कैरेक्टर पैदा नहीं करती, सी इज कैरेक्टर, किरदार, तो तालीम नहीं है. अगर पढ़ने लिखने के बाद कोई ईमानदार नहीं हुआ, वक्त का पाबंद नहीं हुआ, कमिटेड नहीं हुआ, काज के साथ कमिटेड नहीं हुआ, कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो वो पढ़ा लिखा नहीं हो सकता, वो जाहिल होगा. ये कौन कह रहा है जी? ये गोरा आज रिसर्च में कह रहा है कि रिसर्च करके देखा हमने, दुनिया के किसी बारगाह में, किसी जगह पे, किसी दरसगाह में जहां भी तालीम मिली है, 3 चीजें लोगों में मिली हैं. और अगली बात सुन लीजिएगा, वो रिसर्च करके कह रहा है कि दुनिया में एक वक्त ऐसा है जिसमें बैठे हुए हर शख्स में 3 चीजें पैदा हो गई थी. और वो वक्त आज से 1400 साल पहले का वक्त वो सरकार ने पैदा की. मेरा ईमान है कि दुनिया की सारी तालीम आपके एक खादम, एक सहाबी के कदमों पे निसार की जा सकती है, वो तालीम जिसे कहा जा रहा है. और उस तालीम का नतीजा क्या हुआ? वो किरदार सामने आए जिनको आज हम निसाब की किताबों में पढ़ के अश अश कर उठते हैं कि गनी क्या होता है. ये जानना है आपने, उस्मान गनी को देख लीजिए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु. आपने देखना अदल क्या होता है, तो आप 10 किताबें पढ़ने की बजाय, गोरा कहता है, एक रोल मॉडल स्टडी कर लें, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु. आपने शुजात देखनी है तो शुजात पे को मूवी देख के बंदा बड़ा इंस्पायर होता है. आप अली की शुजात देख लीजिए, आपको पता लगेगा तरबियत रसूल होती क्या है. आपने जानना है दोस्त क्या होता है, वफा क्या होती है, तो आप उस पर 100 किताबें पढ़ने की बजाय सदीके हजरत अबू बकर सदीक की लाइफ को पढ़ लीजिए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो आपको पता लगेगा वफा क्या होती है, साथ क्या होता है, साथ निभाना क्या होता है. हजरे वाला, ये तीनों सीज के बगैर तालीम नहीं है. अगला एक्सटेंशन कर रहा हूं तीसरे पॉइंट की, वो कह रहा है तीसरा सी जिसे किरदार कहते हैं, ये 2 वजूहात की बिना पे पैदा हो सकता है. 2 तरीके हैं लोगों में पैदा करने के. यानी आज हमारा सब बोलने वाले, बताने वाले, मुबल्लग, तबलीग करने वाले, हम सब साथियों का एक फिक्र, दर्दमंदी है कि उम्मत की डायरेक्शन ठीक हो जाए, कैरेक्टर आ जाए इनमें. अगर किरदार आ जाए तो बड़े मसले हल हो जाएंगे, बड़े प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे. ये तीसरे सी के लिए गोरा कहता है 2 रास्ते हैं. पहला रास्ता क्या है कि सिस्टम मजबूत हो, लोगों में किरदार पैदा हो जाएगा. कैसे? एक मिसाल से समझाता हूं. मैं कई मुमालिक में गया हूं, तो मैं फैमिली के साथ हांगकांग में था. तो मेरा होस्ट, उसने मेरा जो अपार्टमेंट था, कुछ दिन रहना था, 22वीं मंजिल पे करवाया हुआ था. छोटी छोटी पतली बिल्डिंग है, 22वीं 23वीं मंजिल पे मैं 22वीं में बैठा हुआ. उसकी कॉल आई, जी आए नीचे, हमने कहीं जाना है. नीचे आया, बच्चे तैयार नहीं थे, इंतजार करने लग पड़ा मैं. उसने कहा शाह साहब थोड़ी देर है,
آپ کو ایک تماشا دکھاتا ہوں. میرے پینڈو لوگ ہیں تو سوچا کوئی باندر کا تماشا ہوگا, لیکن تماشا کیا تھا, اس نے جیب سے اپنے پرس سے چند ڈالر نکال کے زمین پہ پھینک دیے. کہتا ہوں دیکھو کیا ہے. تو میرا خیال یہی تھا, وہی ہوگا جو ہمارے ہاں اکثر ہو جاتا ہے کہ کوئی آئے گا چپ کر کے اٹھا لے گا, یا آئے گا اوپر پیر رکھے گا پھر ادھر ادھر دیکھے گا پھر اٹھا لے گا, یا پھر اٹھائے گا اونچی آواز سے کس کے ہیں اور جیب میں ڈال لے گا. یہ بھی ممکن ہے کوئی جینٹل مین ہو تو مسجد میں ڈال دے. 2 گھنٹے بچے بھی تیار نہیں ہوئے اور کسی نے پیسے بھی نہیں اٹھائے. 2 گھنٹے گزرنے کے بعد میں نے اپنے ہوسٹ سے پوچھا کہ بھائی یہ کسی نے اٹھایا کیوں نہیں. کہتا دی پاور آف سسٹم اتنا طاقتور ہے یہاں کا, ہانگ کانگ کا. میں کہا کون سا سسٹم؟ کہتا کیمرے, جاسوس, بندے, سکینر, چیزیں ہیں, کوئی کسی کی چیز نہیں اٹھاتا. یقین کیجئے میری آنکھوں میں نمی آئی کہ کاش میرے رب کریم کے نظام پہ یقین ہو تو کوئی کسی کی چیز نہ اٹھائے. یہ سسٹم ہے. سسٹم کردار پیدا کرتا ہے. سسٹم یقین دلاتا ہے کہ بچہ وہ ہے جو بانٹ دیا ہے, جو دے دیا ہے, جو دے دیا وہ بچ گیا, جو ہے وہ نہیں بچا. سسٹم یقین دلاتا ہے کہ مہمان آ گیا ہے تو اپنا دیا گل کر دینا ہے, بجھا دینا, اس کو کھلا دینا ہے. یقین ہے کہ اس میں نفع ہے, میں نہیں کھاؤں گا تو نفع ہے. میسلو کی ہیرارکی وہ کہتا ہے جی پہلے انسان روٹی دیکھتا ہے, پہلے بقا دیکھتا ہے, پہلے اپنی ذات دیکھتا ہے. دنیا میں پھر پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, صرف ایک بارگاہ اور ایک وقت اور ایک زندگی ایسی ملے گی سرکار کی جس میں لوگ اپنی ذات, اپنے ماں باپ کو نثار کرنے کو فخر سمجھ رہے ہیں. یعنی خوش قسمت ہے جو نثار ہو گیا سرکار پہ. تو آپ کے سسٹم پہ یقین آپ میں کردار پیدا کرتا ہے. دوسرا سورس بتاتا ہے, وہ کہتا ہے جی رول ماڈل, کوئی مثال کا ہونا کردار پیدا کرتا ہے. جیسا بندہ ہوتا ہے نا جی ویسے لوگوں میں رہتے رہتے اثرات بڑھ جاتے ہیں. ایک صاحب ہے, میں ان کا نام تو نہیں لوں گا, وہ ٹی وی پہ آتے ہیں, ہم بچپن سے ان کو دیکھ رہے ہیں تو وہ مزاق کی کو بات کرتے ہیں, پرانے کامیڈین ہے پاکستان. اللہ کا کرنا کوئی ایسا ہوا کہ میری روز نشست ہونے لگ پڑی ان کے ساتھ. روز میں شام کو ان کے پاس بیٹھتا, روز شام کو بیٹھتا تھا. مہینہ گزر گیا تو آدھا کو میں بھی پانڈ بن گیا. میرے گھر والے پریشان, بیگم صاحب آ گیا جی تسی چنگے بھلے شریف بندے ہو, تسی ہر گل تے جگت لا رہندے ہو. ابا جی کہنے پتر تو بڑا تمیز والا بچہ ہے, لوگوں نے تو سکھانا ہے تمیز کی ہوندی ہے, تیری تمیز کتنے گئی؟ وہ پتہ لگا کہ جدن میں رہن لگا وہ رنگ میرے تے چڑھنا شروع ہو گیا, جدن میں رہنا ہے وہ اثر میرے تے پینا شروع ہو گیا. رول ماڈل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کے علاوہ کسی ذات سے متاثر ہیں. اور پھر دیکھیے دین ہے وہ کیا, تمہارے لیے بہترین نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. بہترین نمونہ کسی معاملے میں دیکھنا ہے. بھائیو میں یقین کرو ماڈرن لوگوں کو پڑھاتا ہوں, اگر مجھے کوئی آ کے کہنے جی میں نہیں سمجھا دین کو, میں نے کہا تو نے محنت نہیں کی ہوگی. ممکنہ سوالات کے تمام جواب ہمارے دین میں ہے, یہ ہو نہیں سکتا. یہ ایک سیل فون ہوتا ہے نا جی, یہ اپنے زمانے کا موسٹ ماڈرن سیل فون ہوگا جی. دنیا کا سب سے موسٹ ماڈرن زندگی گزارنے کا طریقہ دین اسلام ہے, اس سے زیادہ ماڈرن نہیں ہو سکتا. تو جب آپ کے پاس رول ماڈل ہوتا ہے, وہ رول ماڈل کیا کرتا ہے, وہ رول ماڈل آپ میں کردار پیدا کر دیتا ہے. آپ نے دیکھنا سخاوت کیسی ہے, دیکھیے بارگاہ میں جا کے سخاوت کیا ہوتی ہے. آپ نے دیکھا معاف کرنا کیسا ہے, تو آپ جا کے دیکھیے معاف کیسے کیا جاتا ہے. آپ نے دیکھنا ہے جی یہ بانٹ دینا ہے, تو بانٹنے کی ترتیب وہاں سے جا کے لے لیجئے. آپ نے دیکھنا ہے کہ بیٹی کی عزت کیسے ہوتی ہے, تو آپ جا کے دیکھیے اگین مائیکل ہارٹ, کہ دنیا کی تاریخ میں ایک ایسا باپ ہے جس نے بتا دیا کہ بیٹی کے لیے کالی کملی بچھا دینی چاہیے. آپ کو اس سے بہتر مثال نہیں ملے گی. تو حضور والا اپنی زندگی میں 3 سیز لانے کے لیے پورا عین دین ہے. رب پہ ایمان لائیے, اس کی رضاکیت پہ یقین رکھیے, جو رزق مل کے رہنا ہے, جو نوالا کھا کے رہنا ہے آپ نے, جو ملنا ہے وہ مل کے رہنا ہے آپ کو, جو نہیں ملنا مل کے اس کے لیے کوشش کا کوئی فائدہ نہیں. کریٹو ہوئیے, امکانات کی دنیا میں رہیے. یاد رکھیے اگر دیندار, دین سمجھنے والا طبقہ ہر فیلڈ میں آنے لگ پڑے, ملک ترقی کر جائے گا, امت ترقی کر جائے گی. ہمیں صرف مدرسے تک نہیں رہنا, ہم بزنس کریں, ہم افسر بنیں, ہم کسی سیٹ پہ بیٹھیں, ہم دین کی خدمت ضرور کریں. کیسے کریں؟ وہ روشن دان کے پیچھے نیت ثواب دیتی ہے بھائی. آپ اپنے کام کے پیچھے نیت اعلیٰ کر لیجئے, آپ کی وہ نیت اعلیٰ کیا کرے گی, وہی ثواب بننا شروع ہو جائے گی. اور تیسرا سی, کردار ضرور پیدا کیجئے. اب آخری بات کیا کہ کیونکہ بڑے مختصر وقت میں نے کوشش کی ہے کہ میں اپنی ساری نالائکی آپ کے سامنے پیش کر دوں. تو تیسری اور چوتھی آخری بات کیا کہ حضرت ایک دفعہ ایسے ہوا جی, میرے گھر کے 2 ڈرائیور تھے, ڈرائیور چھوڑ گیا. جو ڈرائیور چھوڑ گیا وہ فیملی کا ڈرائیور تھا. اب جو فیملی کو ڈرائیور لگا ہوتا ہے وہ بڑا سینسٹیو ڈرائیور ہوتا ہے. وہ بچوں کو چھوڑنا ہے, لانا ہے, بیگم صاحبہ نے جانا ہے, آنا ہے, پردے داری کا خیال, دیندار ہو, جینٹل مین ہو. ڈرائیور چھوڑ گیا. اور میں نے ریکویسٹ کی اپنے بچے کو, پی اے کو, میں کہا بیٹا کو اخبار میں اشتہار لگاؤ, ایک ڈرائیور سے گزارا نہیں ہو رہا, ٹریول کرنا پڑتا ہے, بڑا مسئلہ پڑتا ہے. اس نے اخبار میں اشتہار لگایا. جب اشتہار لگانا تھا, میں اگین پاکستان میں نہیں تھا, اللہ کا کرنا نہیں تھا, وہ میری مسز کے پاس جا کے پوچھنے لگا, باجی
اشتہار وچ کی لکھنا؟ وہ بیچاری اللہ لوگوں نے کیا جی تو لکھ سانو نمازی پرہیزگار تہجد گزار روزے رکھن والا حاجی ڈرائیور چاہیے. اس ساریاں خوبیاں دے نال انہیں اشتہار لا سکے. اشتہار لگ گیا. وہ جس دن ڈرائیور ملیا انہاں نوں لاہور آ گیا, پتہ لگ گیا سلیکٹ ہو گیا. اللہ دا کرنا اس دن میں لاہور نہیں سا, میں سیالکوٹ سے. فون میرا آف رہندا, میں دوپہری آن کیتا تے کروں کال لگی ڈرائیور آ گیا گڈی نہیں چلاندا. میں کیوں جی؟ وہ کہندا جی میری کچھ شرطاں نے, وہ پوریاں کرو گے تے پھر ہی میں گڈی چلاواں. میرا خیال آیا کہ 20-22,000 تنخواہ بدانی ہوئے گی, کوئی اس طرح نہ مسئلہ ہو سکتا. سو شامی میں گھر پہنچیا تے جو میں ان کا اللہ کو منگیا یا اخبار اشتہار دیتا وہی سامنے بیٹھا سی. نورانی چہرہ, نیک بندہ, سر جھکیا آیا, مؤدب, باریش, شلوار جڑی ٹخنا تو اتے, جو منگیا سی وہی سامنے سی. 52 ایئرز ایج, فیملی والا بندہ, ایگا پختون سی. میں کہا جی خان صاحب حکم کرو, کیڑی شرطاں نے؟ کہندا صاحب 3 شرطاں نے میری. میں کہا دسو. کہندا جی پہلی شرط میری ہے کہ گڈی چ گانا نہیں لگے گا. میں کہا یار میری ساڈی گڈی چ گانے لگدے ہی نہیں نے, اور کوئی 10 گل. کہندا جی مینوں دوسری میری شرط نماز دا وقت آئے گا تے. میں کہا جی تو اسی گڈی لانا قریبی مسجد نماز پڑھ لینا. تیجی شرط. کہندا صاحب تیسری شرط بھی ہے, گاڑی آپ نے سکھانی, مجھے چلانی نہیں آتی. تو بیٹا میں گزارش کرنا چاہ رہے ہیں کہ صرف نیک ہوندا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, کارآمد انسان بھی بنو. ایک کارآمد انسان کٹتے جا رہے ہیں تے نیکی وتی جا رہی ہے, تے بندہ جسٹیفائی کردا ہے کہ جی میں بالکل ٹھیک ہوں کیونکہ میں 5 نمازاں پڑھیاں نے. جی اپنی ذمہ داریاں پوریاں نہیں کیتیاں تے 5 نمازاں پڑھیاں نے, پھر اللہ نو مننے, اللہ دی نہیں مننے. یہ اللہ دی منن دا مطلب ہے وے کہ جے معاوضہ لے کے کام کر رہے ہو تے پوری ایمانداری نال کرو, جے جان مار رہے ہو تے پوری جان مارو. میں تے اداریاں وچ جا کے گل کرنا ہے کہ یار اپنی کمپنیاں واسطے کام کرنا چھڈ دیو, اللہ واسطے شروع کر دیو. وہ کہندے وہ کس طرح؟ میں کہ تنخواہ کمپنی دے سکتی ہے, اجر نہیں دے سکتی. اجر میرے رب نے دینا ہے, اور او اجر دین والا رب جڑا ہے او ہمیشہ وعدہ کردا جے کہ قدردانی کرانی ہے تے بندیاں کول نہ کرانا. سب تو بڑا قدردان کائنات وچ اللہ خود ہے, رب کریم ہے, کرم کرن والا رب ہے. سو قابل انسان بن کے, یعنی میں 2 چیزاں دا مجموعہ چھڈ کے جا رہا سامنے تہاڈے کہ جے ایک بندے کول ایمانیات بھی ہے, او دے نال اخلاقیات بھی ہے, میرا مننا ولی ہو, وہ شخص ولی ہے. جہدے کول ایمان بھی ہے تے قابلیت بھی ہے, او مجموعے دا نام ولایت ہوندا جے. یہ صرف ایمان ہے تے کرنا کچھ نہیں ہے. تے بیگم کہندی ہے کنے دن ہوئے نے روٹی موکی پئی لیاندے کچھ نہیں پے. کہندے جی کام نہیں کریدا, دین ہی ہے صرف. دین دے نال فنکشننگ اسلام سرکار نے دتا سانو. کم بھی کرنا ہے, اپنے ہتھاں نال لکڑیاں بھی کٹنیاں نے, بچے بھی پالنے نے, سب ذمہ داریاں پوریاں کرنیاں نے. اس دا نام اسلام ہے. اللہ تعالی حامی و ناصر ہوئے, اور میری دلی دعاواں نے کہ اللہ پاک اس مرکز نو ہمیشہ شاد آباد رکھے. بہت شکریہ تہاڈا.